أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تو غني أظهرت عالم من فقير تو غني الله الغني وأنتم الفقراء تو غني أظهرت عالم من فقير روز محشر عذر ہے من پذیر در حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر قوت عشق سے ہر پست کو بالا 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 کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر 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 میں عشق محمد سے اجالا کر دے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر منور معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم اعلیٰ حضرت کائنات میں اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے عرض معروضات اتنی جتنا ٹائم ہے مختصر ٹائم میں مختصر سی چند ایک باتیں عرض کروں گا اللہ میری اور آپ کی حاضری یہ محنتی دوستوں کی محبوں کی اور اللہ سرفرازی عطا فرمائے حضرت الامیر دامت برکاتہم العالیہ حضرت جناب مولانا علامہ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ دیگر سارے رفقا سارے احباب سارے دوست اللہ سب کی محبت اور پیار کو قبول و منظور فرما اللہ اکبر میں نے جو عرض کرنا ہے وہ مختصر ہی ہے وہ یہ کہ اس ملک پاکستان میں ایک میرے انتہائی پیارے دوست اللہ ان کی بخشش کرے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے میں اور وہ دونوں سفر کر رہے تھے کراچی میں نے ان سے کہا آپ اپنے تبلیغی پروگراموں میں ذرا نرمی پیدا کریں
دشمن آگے پیچھے آپ کے بھی اور میری بھی کچھ ایسی حالت ہے تو ذرا نرمی پیدا کرو. میری طرف دیکھ کر کہنے لگے مولانا ہم نے اس ملک میں رہ کر لینا کیا ہے جہاں امی عائشہ صدیقہ کو کتیا کہا جائے، جہاں ماں عائشہ صدیقہ کو زانیہ کہا جائے، جہاں ماں عائشہ صدیقہ کو بے حیا کہا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عقیدے والا میرا ساتھ نہ دے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک وقت آئے گا قطار در قطار لوگ امی 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 عائشہ صدیقہ کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنا مال لٹا دیں گے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے. ماں جی عائشہ صدیقہ کی عظمت پر ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ. ماں عائشہ کے روحانی فرزند زندہ تو ہو جائیں گے پر اس نعرے سے باز کبھی نہیں آئیں گے. ذرا میری بات سنو، میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ برکت فرمائے. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، رفقاء اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیض آبادی. یہ تو ہوگا اور ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. مت یہ بات کمزوری کی طرف آپ کو لے جائے. مت یہ بات سوچنے کے لیے کیا ہونے والا ہے، ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے. مگر جہاں جہاں ایمان پکے والے لوگ رہیں گے وہاں یہ ہو کر کے رہے گا. اللہ ان کی ہمتوں کو اور طاقت عطا فرمائے گا اور ہمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. وقت آنے والا ہے جیل کی سلاخوں میں لٹک جانا گوارا ہے، پھانسی کے پھٹے پر چڑھ جانا گوارا ہے. مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی بدبخت کہے کہ محمد کی بیوی زانیہ ہے، کوئی بدبخت کہے کہ وہ جہنمیہ ہے، کوئی اس قسم کی بات کہے. انشاءاللہ جب تک میرے بچے زندہ ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ گزر جائیں گے. ہم ضرور گزر جائیں گے مگر پیچھے ہٹنے والا ان میں کوئی نہیں. اللہ اکبر. کچھ اسی طرح ان دنوں میں ایسے ہوتا ہے. میری کمزوری گلے کو نہ سمجھنا، میری ایمانی طاقت کو سمجھنا. انشاءاللہ میں بظاہر کمزور ضرور ہوں مگر بڈھا نہیں ہوں. یہ نہ مجھے تانا دینا. ہاں جی ہاں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. صداقت مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میرے امیر حضرت الامیر علامہ ساجد میر غیوروں میں غیور امیر میرا ہے اللہ کے فضل سے. اور اسی طرح ناظم اعلیٰ ہمارے حافظ عبدالکریم صاحب جو کسی صورت کسی حالت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور دیگر سارے رفقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. سارے رفقا میرے دل و جگر کے جانی ہیں اللہ کے فضل سے. ماں میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام گھر بیٹھے ہوئے اور سیدہ کونین، صدیقہ کائنات، صاحب نور الصفات، ہم جب نستان اندلیبہ محمد اندلیبہ چشم عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. توجہ کے ساتھ سنو اور غیرت کے پلڑے میں تولو میری بات کو. اگر غیرت پر مبنی ہو مجھے اسی وقت آپ کے ہاتھوں سے دبا ہو جانا گوارا مگر بات کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. انشاءاللہ ذرا جا کر کے مٹھے نہ پاؤ. لگتا ہے خیر ہوئے تاڑے نال کچھ بڑھنے لگی ہے تو بڑھے گی تو آڑے نال ہی بڑھے گی. میں تو کم ٹپ جاؤں گا. اللہ خیر اللہ اکبر. اللہ دے ہوتے ہو کی ہو گیا ایسے نہیں ہوگا جو خیر کچھ ہو لگا اب کچھ نہیں ہوتا اور نہ بدہ نہیں ہوتا. بدبختانو سانو کچھ نہیں ہوتا. اللہ مہربانی کرے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں.
میرے نبی کی زلفیں اللہ اکبر بھیگی ہوئی آنسوؤں تک نبی پاک علیہ السلام کی بیوی سیدہ صدیقہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے کچھ اس طرح کی بات سنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائش بات آج کی تو نہیں، بات کل کی تو نہیں، بات کو تو 10-15 دن ہو چکے ہیں، پر حضور جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے نبی فرماتے ہیں شاید جواب بھی اس بات کے ہزاروں لاکھوں، مگر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے قرآن نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے بات کا نزول نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے جبریل امین نہیں آیا۔ جب تک جبریل امین لے کر اللہ کی وحی نہیں آتے اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کی بات سن کر کے ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام جسے کبھی عائش کہہ کر کے بلائیں، میرے نبی جسے کلمینی 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 دیہات میں 15 دن میں 15 مرتبہ فرمائیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کلمینی عائش، میرے پاس آتی خود میرے غم دور ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوں، ماجی عائشہ صدیقہ تشریف رکھے، میرے پیغمبر خوش ہو کر کے فرمائیں عائشہ فلاں معاملہ میں کیا مسئلہ ہے، فلاں معاملہ میں کیا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید ماں عائشہ صدیقہ پڑھنے والی، سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ قرآن مجید کی خدمت میں قرآن پڑھانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر پھر اس طرح رکھی تو مجھے گھر جانے کی اجازت دے ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سمجھو سمجھو، غیرت مند بندے بولے میرے ساتھ، بات کرے وغیرہ کسی بھی غیرت کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور محبت سے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر اگر مجھے اجازت ہے تو میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی تو میرے پیغمبر فرمائے یا عائش یا حمیرہ، کہیں فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام ان الفاظوں سے عائشہ چلی جاؤ گھر۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بات سن کر کے سیدہ صدیقہ نے گھر کی طرف پیر اٹھائے، اللہ اللہ تو پیر اٹھتے ہی سیدہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے، آتا ہوا نہ کوئی بھائی نظر آیا، نہ ابو نظر آئے، نہ ہی کوئی اور صحابی نظر آئے، اور اسی طرح چلتی چلتی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر گھر آ گئی اور آ کر کے بابا کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر کے گھر جب ماں جی تشریف لاتی تھی نا تو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی صحابی سسر ماں عائشہ صدیقہ کے ابو باہر آتے، ماتھا چومتے، اللہ اکبر کتنی کتنی دعائیں دیتے، آج آئے باہر مگر آ کر کے نہ سیدہ صدیقہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، نہ پیار کیا ہے، نہ کلمینی کہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی اسی وقت پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے مگر اے تک سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام کی سر کا یہ تاج عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام پہنچے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، ہاں صدیق کہنے لگے، ہاں ہاں صدیق کہنے لگے، ہاں ہاں صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق نے نہ تو کہا عائشہ تو نے آنا ہی نہیں تھا، ہمارے گھر آنے والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، اسی طرح جیسے غیرت والے بولتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اتنے تک آ گئے، دیکھا کہ عائشہ اکیلی ہوئی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، نہ کوئی پانی پوچھتا ہے
کوئی روٹی پوچھتا ہے، نہ کوئی کھانے کا کہتا ہے، نہ کوئی خیر تسلی دیتا ہے۔ ماں جی سیدہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے، اتنے تک میرے نبی آئے، فرمایا ابو بکر عائشہ کی طبیعت خراب ہے، اس کا دوا دارو کرو، کل پرسوں میں آؤں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے۔ میرے نبی پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا۔ سنتی ہوئی میری قوم سبحان اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله۔ میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام پھر کر کے دروازے کی طرف سے آگے ہوئے، اور ماں صدیقہ کی چھوٹی بہنہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، ماں جی کی چھوٹی بہنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں این اختک یا اسماء، این اختک یا اسماء، اسماء تیری بہن کہاں ہے، اے تیری بہن کہاں ہے؟ سیدہ اسماء رو رہی ہے، فرماتے ہیں حضور وہ چارپائی پر پڑی ہوئی، منجی سے منجی لگی ہوئی ہے، وہ دیکھو جو بال اس کے اڑ گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھ گئی ہے، بخار چھوڑتا نہیں ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرے کہ جاگ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بیٹے جاگ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے حلالی اولاد جاگ رہی ہے، میرے محمد رسول اللہ کی حلالی اولاد، ماں عائشہ صدیقہ کی حلالی اولاد جاگ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سیدہ صدیقہ عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر بخار ہے، اس طرح حالت ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو، اس طرح اکھڑ گیا، حالت میری خراب ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنو سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علمت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی۔ میں پھر پڑھوں گا، اللہ اکبر، کیا وقت آیا ہوا ہے۔ ان علمت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی۔ عائشہ اگر یہ نہیں تو کوئی اور بات سخی، کوئی اور بات ہے تب بھی، اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تب بھی فاستغفری من اللہ تعالی، اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ میری بات ہوتی میں چھوڑ دیتا بات کو، تیری امی کی بات ہوتی وہ بھی چھوڑ دیتی، ابو بکر کی بات ہوتی وہ بھی چھوڑ دیتے۔ یہ بات ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، یہ بات نہیں چھوڑتی جب تک اللہ رکھنا چاہے۔ اللہ سے عرض کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ سیدہ صدیقہ فرماتی خیر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ایک دفعہ زور سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہیے رضی اللہ تعالی، پھر بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہیے صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی کی طرف دیکھتی ہے، اپنے ابو کی طرف دیکھتی ہے، ابو حضور کچھ پوچھ رہے جواب دو، امی حضور کچھ پورے جواب دو۔ میری امی کہنے لگی بیٹا بات کسی اور کی ہوتی تو اس کے ہزاروں جواب تھے، بات تیری اور تیرے نبی کی ہے۔ ابو بکر کہتے بیٹا بات کسی اور کی ہوتی، ہزاروں جواب دیے جا سکتے تھے، مگر یہ بات تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے خامد، تیرے گھر والے اور تیری بات ہے، کون جواب دینے والا ہے؟ میرے
پیغمبر علیہ السلام اٹھے اور باہر چل دیے. ماں صدیقہ دیکھتی رہی, ماں صدیقہ میرے نبی کی طرف دیکھتی رہی. اللہ کے نبی مسجد میں آ گئے. صحابہ کرام مسجد بھری ہوئی ہے, تشریف رکھے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آنسو جو بہنے لگے, حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے لبریز ہو گئی ہے. میرے پیغمبر کا چہرہ پھٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی سے صحابہ عرض کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کیوں اس طرح روتے ہو؟ اللہ خیر کر دے گا, اللہ رحمت کرے گا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں, محبوب بنا یہ تو بتاؤ کہ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا کیے تو اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ کی مرضی سے کیے ہیں تو وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے. پریشان نہ ہوئیے, اٹھو اس جگہ سے, یہ دھوپ آ گئی ہے, چھاؤں میں ہو چلو. حضرت میرے پیغمبر علیہ السلام چھاؤں میں ہو جاتے ہیں اور وہی عرض اللہ کے دربار میں لگ رہی ہے, امن نجیب المضطر اذا دعا. اللہ اکبر. اتنے تک حضرت جبریل آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں, محبوب بات مک گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کہہ دو عائشہ کو کہ مبارک ہو تیری بات اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. اور کہہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو. میں اس طرح کسی کو نہیں بات کرنے دیتا, جب تک میں کروں گا میں ہی کروں گا بس. یہ کیا بھائی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اٹھو صحابیوں. ابھی مولانا نے ایک بات کہی مگر آپ کی توجہ نہ تھی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے اور وہ جگہ نامناسب تھی, معاذ اللہ, بولو اپنا علماء تو بولے نا, نامناسب تھی, صحیح نہ تھی, وہ جگہ نامناسب تھی, تو مجھے آواز دے کر کے بتا, میرے نبی کو اللہ نے گندی جگہ پر جانے کیوں دیا, بیٹھنے کیوں دیا, کیوں لے اللہ کے پیغمبر جو جگہ صحیح نہیں تھی؟ اگر جگہ صحیح تھی اللہ بھیجا, جبریل پیغام لایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام گئے, اللہ جو گھر گئے تو تمہیں تکلیف کیا, اس کر کے بات سنو محبت نال. میں اپنی بات ختم کرنے لگا, توجہ نال بات سنو آرام سے, محبت سے, جیدہ دل نہ کرے. چلے ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دیکھو دیکھو کون ہے, دیکھو حدیثوں کا امیر, تیرا امیر میرا امیر, ساجد میر, تیرا امیر میرا امیر, ساجد میر, تیرا امیر میرا امیر, ساجد میر, چاروں صوبوں کی زنجیر. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث, تیرا امیر میرا امیر, تیرا امیر میرا امیر. ہے سامنے ڈٹ کے ہر امتحان کے لیے, ایسا جدمیر بڑھاؤ میرا. مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق
لهم مغفرة ورزق کریم. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اگے صحابہ پیچھے پیچھے، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر آ کر کے ابوبکر کے گھر میں پھر کوئی بات دہراتے ہیں، ماں میری بیوی کیا کل میری عیش کہاں ہے، میری عیش کہاں ہے؟ تو پھر وہ اسی طرح ہی جواب ملتا ہے، حضور وہ چار پائی پہ منجی تلے ٹھیک ہوئی. میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کے جو گئے، اللہ اکبر، تو دروازے پر ماں جی عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئی. میرے نبی کہتے ہیں السلام علیکم یا امی. ماں جی فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام. فرمایا میرا بیمار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے؟ ماں جی عرض کرتی ہیں حضور وہ چار پائی کے ساتھ منجی کے ساتھ منجی لگی ہوئی، وہ بال اڑ گئے ہوئے، وہ بخار آیا ہوا، بخار بری طرح دبی ہوئی، اور ایک ہی بات پڑی جا رہی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ سیدہ صدیقہ کے اوپر رکھے، فرمایا عائشہ اٹھو، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، جبریل امین آ گیا ہے، اللہ نے وحی کہہ کر کے بھیج دی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ اکبر. دونوں مولوی ماشاءاللہ کوئی چوکھا ہی پڑے ہوئے رہے، ایک نیلے کرتے والا تو ایک اینک والا، دونوں تے سلام ہی آکھ سکنا بھائی، اور میں تانوں کی آکھاں پونج ہو بنے بڑا ہے، خیر بخشے بخشا ہے. سبحان اللہ. میرے حضرت الامیر دا جنہوں حیا نہیں ہے کہ میں انہوں کی جانا بھائی، یہ یاد رکھیا کرو. میرے امیر کا حیا نہیں کرتا، میں اس کا حیا نہیں کرتا. نہیں سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ. اور بھی سخت لفظ میرے پاس ہے، مگر کیوں آپ ایسا؟ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو میرے حضرت الامیر کا احترام نہیں کرتا، چاہے چاروں ہاتھ اٹھا کر کے کہنے والا ہو کہ ہم نے میر مان لیا ہے، اپنا امیر مان لیا ہے، اللہ کی قسم وہ ہاتھ اٹھانے والا ہفت اقلیم کا واحد میر کیوں نہ بن جائے. جو ہمیں نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے. یاد رکھ جاؤ کہ میرے امیر کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، کہ میرے اپنا حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. نعرہ تکبیر. تیرا امیر میرا امیر، بلند سخن تیرا دل نوا، امیر میرا آز جا علیہ السلام نے یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کبھی بھی برسر میدان ڈگمگائے قدم، بات کوئی لفظ رہ گیا کھڑا ہے سامنے ڈٹ کے ہر چیز رکھتے ہیں. نہ کرو بھائی، مت کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. بس بات ختم ہونے والی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایش اٹھو. اللہ نے آپ قرآن اتار کر کے، اللہ نے وہی بنا کر کے تیرے لیے قرآن وہی بنا دیا ہے. ماں جی عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر میں نہیں جاؤں گی. میرے نبی فرماتے ہیں کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے نہیں جاؤں گی کہ میرے اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. جب تک میرے حق میں قرآن نہ اترا میں نہیں جاؤں گی. سیدہ صدیقہ کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جیوے اللہ
اللہ اکبر جی میں اللہ دی ذات گناہ کلو پاک جی میں اللہ دی ذات گناہ کلو پاک ایویں عائشہ صدیقہ دی ذات گناہ کلو پاک سبحان اللہ پھر کس لگا سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم جویں اللہ نے عائشہ صدیقہ دی ذات نو گناہ کلو پاک بنایا ہے ایویں اللہ دی ذات گناہ والی بات کلو پاک ہے ھذا بہتان عظیم